قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا رب العالمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک ہے۔ پیچھے ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے، پچھلی 10 آیات میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا گیا، اور کل کے سبق میں کل کی ریکارڈنگز میں آخر میں آ کے تھوڑی سی انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا ریکارڈنگ میں مسئلہ رکاوٹ بنی تھی، تو وہ 2 آیتیں میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے، کوئی قافلے والا آئے اور ان کو اٹھا کے لے جائے۔ کل میں نے کچھ گزارشیں کی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا خون ہے، سگے بھائی ہیں، انہوں نے ایک وجہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، اس سسٹم کو، اس نظام کو ڈیزائن ہی اس طرح کا کیا ہے، اس دنیا کو ڈیزائن ہی رب نے اس طرح کا کیا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسمان دنیا سے نیچے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا، جو دین سے دور کرتے ہیں بیویوں کو بھی دشمن قرار دیا۔ اچھا جی، تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی گھر ہے۔ اس وجہ سے یہاں فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت کے اندر برائیاں رکھ دی ہیں، وہ ایک برائی کہ اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرنا کہ میری بلے بلے ہو، دوسروں کی نہ ہو، جیلس ہونا بیسیکلی، اس کی وجہ ایک یہ بنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیلس ہوتے تھے۔ اب جیلس جب ہوئے تو بھائی کو جدا کر دیا، یعقوب علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچائی، یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچائی جیلس ہو کے۔ تو کبھی بھی حسد نہیں، کیونکہ دین اللہ کی ہے، دی ہے وہ بھی رب نے دی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے، کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک رب نہ عطا فرمائے۔ تو رب کی عطا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے پھر بعد میں نیک بن جانا۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرنا، جو لوگ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق کم ہی ملا کرتی ہے، کیونکہ پہلے سے وہ سمجھ رہے ہیں
کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ پری پلان گناہ نہیں کرتا. پری پلان اس نے پہلے سوچا ہو فلاں وقت ہوگا ہم سازش کریں گے. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو سمجھے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کا ضمیر ابھی کسی حد تک زندہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں نیک بن جانا، بعد میں اچھا بن جانا، بعد میں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا. تو بہرحال یہ ایک شیطانی چال تھی، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے اس کے اوپر کیا. اسی وجہ سے ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. قالوا یا ابانا، اب کنویں میں پھینک کے یوسف علیہ السلام کو واپس آتے ہیں بوڑھے باپ کو آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا، اے ابا جان. ابھی پلاننگ کی ہے، پلاننگ کر کے تو گھر آئے اور کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا، آپ اعتماد نہیں کرتے، الا تأمنا، نون ہے آخر میں، ہم پہ، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، الا یوسف، یوسف کے معاملے پہ، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں. ارسلہ، بھیجیں آپ اس کو. ابھی ہم آیت نمبر 12 کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ارسلہ، اے ابا جان یوسف علیہ السلام کو آپ بھیجیے، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل. غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں، امسی گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں. ارسلہ معنا، اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ، غدن، کل. یرتع، یرتع کا معنی ویسے چرنا ہوتا ہے، تو یہاں کھائے پیے، کھیل، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک مجھے، لَيَحْزُنُنِي، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، پریشان کرتی ہے، کہ ان تذهبوا بِهِ، کہ تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ، اس بات سے میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. غفلت کی حالت میں، ظاہری بات ہے تم انسان ہو، انسان غافل تو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور تمہاری غفلت کی حالت میں میرے بیٹے کو بیڑیا نہ کہیں کھا جائے. چونکہ وہ ریگستان تھا، بیابان تھا، کھلی فضائیں، جنگل، تو وہاں عام بیڑیے ہوتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھیج تو دوں، لیکن اگر بھیج دوں تو بیڑیاں نہ کھا جائے. اصل میں یعقوب علیہ السلام کو محبت ہی بہت زیادہ تھی، تو وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور ان کی چھٹی حص یہ بتا رہی تھی کہ یہ حاسد ہیں، بھائی جو ہیں وہ حاسد ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے، وہ بھی بیٹے تھے، اپنے بیٹوں کی کے اصرار کے اوپر بات ماننی پڑی. قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا لیا بیڑیے نے، ونحن عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں، ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم مضبوط جماعت ہیں، تو اگر اس کو بیڑیے نے انہوں کو کھا لیا، انا اذا لخاسرون، ہم تو پھر خسارہ پانے والے ہو گئے، ہم تو بڑے، ہماری پھر عصبہ ہونے کا کیا فائدہ، ہمارے مضبوط ہونے کا کیا فائدہ، کہ اگر اس کو، ان کو، یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا جائے. اچھا جی، یہ تھیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی باتیں. یہاں ہمیں جو موٹی موٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو چور کی داڑھی میں تنکا، کہ وہ خود ایک تو ترلے کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں، جو زیادہ منت و سماعت کرے اور اپنے آپ کو مخلص ہونے کا بار بار یقین دہانی کروائے، قسمیں بھی اٹھاتا رہے، تو وہ مخلص نہیں ہوتا. تو وہ لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر ہم اعتماد کریں ہم پہ، ہم مخلص ہیں اس کے لیے، یعنی بار بار. تو جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہونے کی بار بار یقین دہانی کرواتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں شک و شبہ
ضرور ہوتا ہے. کسی کے ساتھ اگر آپ مخلص ہیں تو ایک تو بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے دعا کریں. اور مخلص انسان وہی ہوتا ہے جو کم از کم بظاہر الغیب بھی پیچھے سے دعا کرتا ہے، نہ کہ احسان جتلاتا ہے. جو مخلص ہوتا ہے وہ احسان نہیں جتلاتا بار بار کہ میں مخلص ہوں. ہاں کبھی کسی کو کوئی شک ہو تو انسان کہہ بھی دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. مشکلات آتی ہیں زندگی میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، آسانیاں بھی ہیں. بعض دفعہ آسانیاں لینے کے لیے، کسی مرتبے کو پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، مشکلات کی چکی سے پیسا جانا ضروری ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے گزرتا ہے. لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی نظروں سے دور کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل ہی کر دیا تھا نا. لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے حکم کے اوپر غالب ہے. جو رب نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہوگا. اللہ اکبر. فلما ذهبوا به، بس جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور اجمعوا نے ٹھان رکھا تھا. اجمعوا اجماع ہوتا ہے، بیسیکلی ایک فقہ میں ٹرم بولی جاتی ہے. اجماع کہتے ہیں پختہ عزم کر لینا، سارے لوگوں کا ایک اتحاد ہو جانا اس پر. وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ان يَجْعَلُوهُ، کہ پھینک دیں گے اس کو، فی غیابت الجب، گہرے کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم بتائے گا ان کو یہ ساری چیزیں. ایک وقت آئے گا، یہ تو پھینک کے جا رہے ہیں کنویں میں، لیکن ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم بتاؤ گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ، انہوں نے جو سازش کی تھی آپ کے خلاف. هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے خبر ہوں گے کہ آپ ہیں وہ. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، تو یہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ اتنی زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے کہ جو ابھی آپ کے اوپر مشکل. اچھا یہاں یہ بات سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام بھی بچے تھے تو وہی کیسے آ گئی؟ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہی آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں تھے تو وہی آتی تھی. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام بچپن میں تھے تو ان کے اوپر بھی وہی آئی. تو جس نے نبی بننا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہی نازل فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ساتھ مطلع کر دیا، اطلاع دے دی کہ اے یوسف، تم ہمارے برگزیدہ بندے ہو. جو سازش یہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے سازشیں کی ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جب گھر سے نکلے، مشرکین مکہ بالکل سامنے کھڑے تھے، تو ابوبکر صدیق تھوڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے وحی کی کنویں کے اندر، جب انہوں نے پھینک دیا کہ اللہ تجھے مرتبہ عطا کرنے والا ہے، بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو جب انہوں نے ظلم کیا، ترس بھی نہ آیا، کنویں میں پھینک، جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو انسان ترس بھی نہیں کھاتا. انسان کا جو جذبہ رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے جب انسان ظالم بن جاتا ہے اور اپنا فائدہ کرنے. اب دیکھیں تو صحیح، تھوڑا سا فائدہ، اپنا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، دولت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف
یہ چاہت کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں ہمارے باپ ہمارے اس بھائی کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے اتنی چھوٹی سی بات اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا، جب احساس نہیں رہتا، تو انسان ایسے ایسے ظلم کرتا ہے، ایسے ایسے ظلم کرتا ہے کہ اس کے وہ حیوان بھی شرما جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے بھی بعض دفعہ ایک دوسرے سے ہمیں بہت زیادہ، ایک کو گفٹ دے دینا دوسرے کو نہ دینا، اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ بچوں کے اندر حسد نہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو اتنی جائیداد دے رہا ہوں، باغ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرے بچوں کو بھی اتنی دے رہے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی کرنا اور برابر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعقوب علیہ السلام نے برابری نہیں کی، یعقوب علیہ السلام نے تو بہت عمدگی سے برابری کی، لیکن بھائیوں نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ لیکن اس سے مسئلہ میں ایک زیادہ مسئلہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں میں برابری کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ حسد پیدا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دیکھیں اب بظاہر تو یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بہت مشکل معاملہ ہے، یعقوب علیہ السلام تو رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن آخر یہ بہتر تھا۔ آخر ایسا کرنا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ تو تبھی بننا تھا، جیل میں گئے لیکن پاکیزگی اختیار کی، مشکلات کے راستے کو اختیار کیا۔ تو ہمیشہ کبھی بھی گناہ کے راستے کو اختیار نہ کیا جائے، نیکی کے راستے کو اختیار کیا جائے، چاہے اس کے لیے راستہ لمبا ہو، چاہے مشکلات زیادہ ہوں تو مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَجَاءُوا قَالُوا يَا أَبَانَا، انہوں نے کہا اے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا، ہم چلے گئے تھے، نَسْتَبِقُوا، ہم دوڑ لگا رہے تھے، مسابقہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ نَسْتَبِقُوا نون شروع میں ہے، ترجمہ ہم آگے بڑھ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے چھوڑ دیا، عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے پاس، یعنی ہمارا جو سامان تھا اس سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اب دیکھیں یہ چور ہیں، چور کی داری میں تنکا ہوتا ہے، یعنی چور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا ہے جس سے شک پڑتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور چور بندے کو یقین دہانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، سو وہ یقین دہانیاں کرواتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ایمان نہیں لائیں گے ہمارے پر، یعنی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر بھی ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، یعنی ان کو شک تو تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، تو قمیص جو ہے وہ بھی ساتھ لے، دیکھیں قمیص عربی میں ہے، قمیض جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بِدَمٍ كَاذِبٍ، جھوٹا خون لے آئے۔ کوئی مفسرین بیان کرتے ہیں بکری کو ذبح کیا تو بکری کا خون لگا دیا۔ اب اس کے اوپر بہت لمبے لمبے واقعات بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تمام بیڑیوں کو اکٹھا کیا اور آواز دی کس نے میرے بیٹے کو کھایا ہے، تو سب بیڑیوں نے بتایا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں کھایا۔ تو لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ ایک اضافی واقعات ہیں، ہمیں صحیح سند کے ساتھ ان واقعات کا پتہ نہیں چلتا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اکتفا کیا ہے، اختصار کے ساتھ مختصر سارا واقعہ بیان کیا ہے، تو ہمیں اختصار کے ساتھ ہی بات کو سمجھ لینا چاہیے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بات ضروری تھی ہمیں نصیحت کے لیے اتنی رب نے ہمیں بتا دی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم، گاڑ لی ہے، سولت گاڑ لی ہے، لکم انفسکم تمہارے نفسوں نے یہ بات گاڑ لی ہے، امرن ایک معاملہ خود بنا لیا ہے جو حقیقت ایسا نہیں، ان کی چھٹی حص بتا رہی تھی چونکہ نبی بھی تھے،
لیکن نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ذہن میں ڈال دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ساتھ ہی کنواں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنویں سے جا کے نکال لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس لیے دیکھیں، انسان جو ہے وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، رب کچھ چاہ رہا ہوتا ہے۔ بہتر کیا ہوتا ہے؟ جو رب چاہ رہا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، صرف زبانی کلامی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حقیقی طور پہ بھی رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ کے اوپر جب گناہ کی تہمت لگائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ تیرے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا اجد لی ولکم، میں نہیں پاتی کہ میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہتی، الا ابا یوسف، مگر جس طرح یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا فصبر جمیل، میں تو صبر جمیل کروں گی، واللہ المستعان ولا ما تصفون، اللہ مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو جب انسان کا بس نہ چلے پھر اللہ کے اوپر ڈال دیں، کوشش اپنی کریں۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کوشش کی کہ بچوں کے ساتھ نہ بھیجا جائے، لیکن جب ہو گیا یہ معاملہ تو پھر رب کے اوپر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مددگار ہے میرا جس کے اوپر تم بیان کرتے، اللہ کے اوپر ٹرسٹ اور اللہ کے اوپر توکل، یہی اسی کے ساتھ انسان ٹھیک، ورنہ انسان تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی اولاد فوت ہو گئی، تو انسان اگر سوچتا رہے تو بھول ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں کیا ہے؟ واللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے اور خوش رہنا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے رب کی رضا میں راضی رہیں، یہ ہمیں سورہ یوسف سکھاتی ہے۔ وجاءت سیارۃ، اور قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ، قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے وارد کو۔ وارد ایسے شخص کو کہتے تھے قافلے میں آگے آگے ہوتا تھا جس کا کام پانی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، تو انہوں نے پانی لانے والے شخص کو بھیجا، فادلا دلوہ، اس نے ڈالا اپنا ڈول، کنویں میں اپنا ڈول ڈالا کہ شاید پانی مل جائے۔ قال یا بشرا، جب ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ رسی کو پکڑ لیا، یا بشرا ھذا غلام۔ اب کتنے دن کنویں میں رہے اس کی کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہا ہے، وحی آتی رہی، جس طرح پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی کہ اے یوسف آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کنواں کے اندر ڈول پھینکنے والے نے کہا ہے خوشخبری ہے، ھذا غلام، یہ بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب یہ جو قافلے والے تھے انہوں نے بچے کو سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ ہم اس کو بیچیں گے کہ بہت خوبصورت ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ خوب خبر رکھنے والا تھا، اللہ کے علم میں تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ جو کرتے ہیں، کیا ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے تو انسان کبھی ظلم نہ کرے۔ انسان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے اور یقین ہو جائے تو انسان کبھی بھی ڈس ہارڈ نہ ہو، انسان کبھی بھی پریشان نہ ہو، انسان کبھی بھی بہت زیادہ اداس نہ ہو، انسان کبھی بھی مارا نہ پھرے۔ کب؟ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، سب علم اللہ کے علم ہے۔ ہمیں اپنی بہتر کوشش کرنی ہے، اب ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، اصل کام وہی ہونا ہے۔ ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں، پھر جو رب سونے کو منظور ہے ویسے ہوگا۔
وَشَرَوْهُ، اب بھائی بھی آگے وہاں، بھائی کو پتا تو تھا ہم نے اس کنویں میں پھینکا، ارد گرد ہی تھے، تو بھائی جلدی سے بھاگے بھائی آئے اور انہوں نے لڑائی شروع کی اور بتایا چند درہموں کے بدلے انہوں نے بیچ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، معمولی قیمت کے بدلے، یا تو قیمت زیادہ لیتے، معمولی قیمت کے بدلے، دراہم معدودہ، چند درہم کے بدلے بیچ دیا بھائی کو، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِ، ابھی بھی دل نرم نہیں ہوا، ہوتا نا اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بچے کو مار دیتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر جب ماں کو باپ کو دکھی دیکھ کے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظالم اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے سخت دل تھے کہ باپ کو، ماں کو، پورے گھرانے کو، بہنوں کو اتنا اداس دیکھ کہ پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، کہ کوئی ان میں سے آگے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلے دن اب وہ ہمیں اس کا نہیں پتا 3 دن رہے، 5 دن رہے، 10 دن، جتنے دن بھی، چاہے اگلا دن آپ لگا لیں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے، وہ کبھی اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ اب مسلمان تو تھے، نبی کی اولاد ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، جس طرح پیچھے گزرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نیک بن جائیں گے بعد میں، لیکن جب انسان درندوں والے کام شروع کر دیتا ہے تو انسانیت کے رتبے سے گر جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے انسان کا، حسد کی آگ میں جل کے انسان پتھر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، لوگوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے، پھر فرمایا کہ پتھروں سے کی طرح سخت ہو چکے، پھر فرمایا پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، بعض پتھر تو گر پڑتے ہیں، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، بعض یشقق فیخرج منہ الماء، بعض پتھروں میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ انسانوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو جب انسان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ترس بھی نہیں آتا۔ دیکھیں وقت بھی گزرا، باپ کا رونا بھی دیکھا، لیکن پھر بھی ترس نہیں آیا ان کو۔ اللہ اکبر، دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نرم دل پسند لوگ ہیں، نرم دل جو ہیں وہ لوگ پسند ہیں، ایمان والے نرم دل ہوتے ہیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک تو حسد کی آگ میں جل کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ابھی چند مہینے گزرے ہیں کہ ہمارے ہاں سے مراد ہمارے اسی سوسائٹی میں، معاشرے میں، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک ممانی نے بچے کو قتل کر دیا، بچے کی ممانی نے قتل کر دیا بچے کو، صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، نظر بد لگا دیتے ہیں، جادو ٹونا لوگ کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اتنے مسئلے اپنے نہیں ہوتے جتنا لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے انسان جالس ہوتا ہے۔ وہ انتہائی گھٹیا انسان ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، کبھی اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اللہ کا واسطہ کبھی بھی حسد نہ کیجیے گا، اپنے رب سے مانگیں، زیادہ مانگیں، اس کو بھی رب دینے والا ہے، آپ کو بھی رب دینے والا ہے، ورنہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کے حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے چند درہموں کے بدلے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، چند درہموں کے بدلے بیچ دیا اپنے بھائی کو، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو پہلے ہی بے رغبت تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب یوسف علیہ السلام کو واپس لے کے جایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ التین میں قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر انسان ہے۔ آج کا میں جو آپ لوگوں کو سوال دینا چاہتا ہوں، جو لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، افضل ترین بنایا، لیکن
ثم رددناه اسفل سافلین. تو میں سوال کروں گا آپ سے کہ سب سے پھر گھٹیا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ تو انسان ہو گیا، سب سے گھٹیا کون ہے؟ تو سب سے گھٹیا بھی انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم رددناه، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا، رد کر دیا، اسفل، پھر سب مخلوقوں سے زیادہ گھٹیا انسان کو کر دیا. کب؟ جب یہ درندہ بن جاتا ہے، جب یہ حیوان بن جاتا ہے، جب یہ انسان اپنے مرتبے کو پہچان کے رب کی بندگی کرتا ہے، تو پھر تو یہ فرشتوں سے بہتر ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو رب بنا لیتا ہے، تکبر کرتا ہے بہت زیادہ، ریاکاری میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور انسان حسد کی آگ میں جل کے اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، یا پھر اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں کا واقعہ ابھی گزرا ہے، اخبار والوں نے یہ چھاپ دیا کہ بچہ باپ کو اٹھا رہا تھا نماز کے لیے. چونکہ ہمارا میڈیا تو زیادہ تر اسلام دشمنی کے اوپر ہے. اصل واقعہ یہ تھا کہ اس بچے کی جائیداد کا مسئلہ تھا. کوئی جائیداد لینا چاہ رہا تھا باپ سے، باپ نے نہیں دی تو باپ کے سر پہ اینٹ مار کے قتل کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا. ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنے تھے. معزز سامعین، خواتین و حضرات، اپنے دلوں کو نرم کریں. نرم دل جو ہیں وہی جنت میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے چھوٹے نرم دل ہوں گے. چھوٹے دل مراد نرم دل ہوں گے جو لوگ، وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا فرمائے، دلوں کی نرمی عطا فرمائے، دلوں کی شکاوت، دلوں کی سختی ہم سے دور فرمائے، دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکا گناہوں کا اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے. قرآن کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ایمان کی طرف پھیر دے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم